بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ شروع ہوا تھا مریم نواز کی دھمکی سے کہ میں نے جو ویڈیو دکھائی ہے، اس کے علاوہ بھی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، مجھے مجبور مت کرو۔ بڑی سینسیٹیو ویڈیوز ہیں، بڑی حساس ویڈیوز ہیں میرے پاس، اس میں سٹنگ لوگوں کے نام آتے ہیں۔ میں دکھانا نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی حالات وہاں تک پہنچ جائیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز سب کچھ کرنے کے باوجود دوبارہ جیل نہیں جاتی۔ نواز شریف جیل کے اندر سے اڑن کھٹولے میں بیٹھ کے لندن فرار کروا دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت گرتی ہے اور شریف خاندان کا چشم و چراغ ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ اور مجھے ایک صاحب کہا کرتے تھے، میں اس ٹائم ان سے جھگڑا کیا کرتا تھا اس بات پہ کہ بعض ویڈیوز کی نہیں این آر او ہوگا، اب فیصلہ ہو گیا ہے، اب بدل گئے ہیں سارے، پرانی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے، 71 کی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے، اب نہیں کریں گے ایسی حرکت۔ لیکن میں غلط تھا اور آج میں ایڈمٹ کرتا ہوں، ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا، صرف طریقہ واردات تھوڑا سا بدلا تھا، واپس وہیں آ گئے ہیں کہ ایک پاپولر بندے کا مینڈیٹ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہمیں کٹ پتلیاں اور غلام چاہیے جو ہمارے اشاروں پر چلیں، ناچیں، بلکہ پوری قوم ہمارے اشاروں پر چلے اور اشاروں پر ناچے۔ یہ ساری تمہید کیوں باندھی ہے میں نے؟ ناظرین، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، اور میں لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہوں، نومبر پہلے ختم ہوگا یا شریف خاندان پہ سارے کیسز پہلے ختم ہوں گے؟ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، ریس لگی ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار یہ بھی اسی خاندان کا ایک چشم و چراغ ہے، قریبی رشتہ دار ہے۔ اسحاق ڈار جو بھگوڑا ہے اتنے ٹائم سے، جس کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری تھے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں بغیر اس کے حاضر ہوئے۔ یہ ہے قانون ان کے گھر کی لونڈی۔ کوئی بول نہیں سکتا کیونکہ توہین عدالت لگ جائے گی، ہم بولیں گے تو توہین لگ جائے گی، لیکن ان کو ریلیف، کسی کو ہفتے والے دن گھر آ کے ضمانت ملے گی، کسی کو سزا یافتہ مجرم کو جیل سے نکال کے ہاسپٹل، جعلی رپورٹیں، 50 روپے کے اسٹامپ پہ لندن بھیج دیا جائے گا۔ ہم بولیں گے تو توہین لگے گی، کیونکہ یہ لاڈلا خاندان ہے۔ یہ لاڈلا کیوں ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اپنی اولاد ہوتی ہے نا، جس کو پالا ہوتا ہے، جس کی پرورش کی ہوتی ہے، جو 80s میں کی گئی تھی شریف خاندان کی، اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اپنی اولاد باغی نکل آئے، چور چکی ڈاکو نکل آئے نا، ممتا کا جو پیار ہوتا ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو ممتا کا یہ جو پیار ہے نا، یہ ختم نہیں ہو رہا ہے اس خاندان سے۔ وہ بار بار اپنی گود میں ان کو اٹھا لیتے ہیں، ایک بار پھر اٹھا لیا ہے۔ اب مفتاح اسماعیل ان 5 مہینوں میں معیشت تباہ برباد کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اب اسحاق ڈار کی واپسی کا امکان پیدا ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بیانیہ یہ بنایا گیا ہے کہ مفتاح اسماعیل سے معیشت نہیں چلی۔ اسحاق ڈار نے یہ یقین دلایا ہوا ہے ان لوگوں کو جو ان کو لے کر آئے ہیں کہ میں آؤں گا تو میں ڈالر کو کنٹرول کر لوں گا۔ انہوں نے جان بوجھ کے ڈالر کو جتنی پیک تھی نا وہاں چھوڑ دیا ہے۔ ابھی پیسے عرب ممالک سے اور ادھر ادھر ابھی نہیں آئے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے فیٹف کی ہمارا لسٹ سے نام نکلے گا تو یہ بھی کریڈٹ اسحاق ڈار نے لینا ہے، حالانکہ کام سارا عمران خان نے کیا تھا، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ تو اسحاق ڈار آئے گا، کیونکہ مفتاح 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے الیکٹ ہوئے بغیر، وہ بنے گا وزیر خزانہ کیونکہ وہ سینیٹر بھی ہے۔ اس کے بعد اچانک آپ کو نظر آئے گا کہ ڈالر کچھ نیچے آ جائے گا۔ انہوں نے تیل کی قیمت عالمی منڈی میں نیچے ہونے کے باوجود نیچے نہیں کی، جان بوجھ کے اگین۔ اسحاق ڈار آئے گا تو تھوڑی بہت کمی، 5 روپے کرے 10 روپے کرے وہ کمی کرے گا، پھر ہیرو بن جائے گا کہ دیکھیں جی میں تو آیا ہوں، میں نے کمی کی ہے، میں اس سے پہلے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ اس کی فنکاریاں ہیں، یہ سمجھ لیں۔ اور اس طرح کے 3-4 گمکس والے کام کر کے جن کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جان بوجھ کے ابھی عوام سے ایکسٹرا پیسے لیے جا رہے ہیں ہر چیز کے۔ بلز کا بھی ایسا ہی ہے، فنکاری ابھی ڈالی جا رہی ہے، بعد میں اسحاق ڈار کی ایکسٹرا فنکاری ہوگی، کیونکہ سردیاں بھی آ رہی ہیں، لوگوں کے ویسے بجلی کے بل کم ہو جاتے ہیں، یونٹس کا استعمال کم ہو جاتا ہے، تو اسحاق ڈار کہا دیکھیں 2 مہینے پہلے بل دیکھیں جب وہ تھے، اب دیکھیں میں آ گیا ہوں تو دیکھیں میں نے سب کچھ۔ یہ فنکاری ہے کیونکہ انہوں نے اگلے 6 مہینے گزارنے ہیں، اپریل گزارنا ہے انہوں نے، تب تک کی یہ فنکاری ہے۔ اور اگر یہ اگلا بجٹ دے جاتے ہیں تو وہ ایسا بجٹ ہوگا جو پاکستان کو تباہ کر دے گا۔ تب تک اگر پاکستان کا یہ دیوالیہ نہیں نکال دیتے، جو کہ آلریڈی ہم بالکل ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے بجٹ دے دیا نا، آخری جو الیکشن بجٹ ہوتا ہے اس میں یہ ایسی چیزیں لکھ دیں گے اور کر دیں گے، ایسی بارودی سرنگیں، ایٹم بم اس بار یہ بچھائیں گے کہ اگلا کوئی بھی آ جائے، وہ جتنے مرضی ووٹوں سے آ جائے، وہ ملک کو نہیں سنبھال سکے گا، یہ صورتحال کر دیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ لاڈلا خاندان ہے،
نواز شریف کو پچھلے سال لندن میں گارنٹیاں دی گئی تھیں, کچھ اسکائپ کالوں کا ذکر کیا جاتا ہے, اس پہ کچھ گارنٹیاں دی گئی تھی نواز شریف کو. تو ملک بے شک تباہ ہوتا ہے ہو, نواز شریف کو جو گارنٹی دی گئی تھی وہ ساری پوری کرنی ہے. یعنی نواز شریف اتنا لاڈلا ہے کہ ملک تباہ بھی ہو جائے, جو گارنٹیاں اس کو دی ہیں وہ پوری کرنی ہے. این آر او میں آپ دیکھیں ذرا, نواز شریف نے بھی جو ریلیف مانگا ہے, وہ جو پلاٹوں کا مسئلہ تھا کہ جی 50 کروڑ سے کم تو اب کرپشن ہی نہیں ہے, تو اس میں ختم کیا جائے معاملہ, یہ جو پلاٹوں کا تھا. مطلب دیکھیں آپ ذرا, وہ میڈیا ہاؤس کیوں نہ آپ کے گلے لگائے, ترلے منتے جو باقی میڈیا ہاؤس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کریں, لیکن آپ ایک کے ساتھ ساتھ جڑتے ہیں, وہ کیوں نہ جڑے آپ کے ساتھ. پلاٹ آپ انہیں دیتے ہیں پہلے اور بعد میں اس کو آپ کرپشن سے ہی نکال دیتے ہیں. یہ تو این آر او ہے. آپ ایسے این آر او دیں گے تو وہ آپ ہی کے گیت گائیں گے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ اس مخصوص چینل پہ اب ایل این جی پہ کتنے پروگرام ہو رہے ہیں جو ٹارگیٹڈ پروگرام کروائے گئے تھے پہلے, اور ہم چیخ چیخ کے بول رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تب لوگ ہم سے بھی سوال پوچھتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, گیس تو نہیں آ رہی. آپ صاحب نے دیکھ لیا کہ بجلی کی کیا صورتحال ہے, ایل این جی امپورٹ کی کیا صورتحال ہے. یہ پاکستان میں کھیل کھیلا گیا ہے. تو اب آگے کا کیا لائے عمل ہے, اس پہ ذرا غور کرنا ہے, ہم نے اس کا نکالنا ہے. میرے سوال کا جواب بہرحال آپ ضرور دیں کہ این آر او 2 پہلے مکمل ہوگا یا نومبر پہلے آئے گا. بس یہ آپ نے مجھے بتانا ہے, کیونکہ نومبر ختم ہونے سے پہلے پہلے این آر او 2 مکمل کرنا ہے. ریس لگی ہوئی ہے. وہ صابر شاکر نے ٹویٹ کیا تھا کہ 6 مہینے کی ایک بار پھر جو ہے نا باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور معاملات اس طرف جا رہے ہیں. کیا نواز شریف سے کیا گیا وعدہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر بھاری آتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ہمیں کرنا ہے. ہم کریں گے نا بھائی, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت, اس کا خیال رکھنا ہے. ہم نہیں سوچیں گے, ہم اون نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اس سوال کا کوئی جواب دے دے. نواز شریف سے کیا گیا وعدہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پاکستان کی سالمیت, نیشنل سیکیورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس کو آپ نے معیشت کو اس دھانے پہ پہنچا کے خطرے میں ڈال دیا ہے. عمران خان کل اہم اعلان کریں گے, رحیم یار خان آئی تھنک جلسہ ہے ان کا, اور وہاں سے جو آزادی کی تحریک, یہ فائنل فیز ہے آزادی کی تحریک کا. اگر عمران خان اس تحریک میں یہاں کامیاب ہوتے ہیں, لائے عمل پورا دیتے ہیں, تو پاکستان آزادی کی طرف بڑھ جائے گا. خدا نہ خواستہ ناکامی کا تو کوئی ہے ہی نہیں نا, آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اس بار بھی عوام سوئی رہتی ہے, ڈر جاتی ہے, خوف کا بت نہیں توڑتی. تو پھر غلامی مقدر ہے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, مارک مائی ورڈز, پھر غلامی مقدر ہے ہمارا. پھر آزادی ہمیں کوئی نہیں دینے والا. یہ بات آپ نوٹ فرما لیں اور ذہنوں میں بٹھا لیں. اپنی نسلوں کو اگر آزاد دیکھنا چاہتے ہیں تو آزادی کی تو ایک قیمت ہے نا جو چکانی پڑتی ہے, وہ قوم کو چکانی پڑے گی. اور آزادی کے فوائد جو ہیں وہ پھر اس کے بعد ملیں گے, جو کہ لامحدود ہیں. آزادی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور اس کے فائدے ان لمیٹڈ ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ قوم آزادی کے لیے فائنل فیز کے لیے پوری طرح تیار ہے یا نہیں. یہ آنے والے چند دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.